میں نے سورۃ توبہ کی آخری دو آیات لقد جاءکم رسول کے آخر تک آخری دو آیتیں کو بہت فائدے کچھ بتائے تھے. ایک کمال اس کا وہ بتاتا ہوں جس کے اندر حفاظت ہے اور روٹی ہے، رزق ہے. اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں میں آپ سے، اور وہ سنیے گا غور سے. کہ یہ تھا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت مالدار تھا اور میرا بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑا بزنس تھا. میرے پاس ایک باندی آئی، مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی محبت میں اپنے کاروبار کو بھول گیا، سب کچھ بھول گیا اس کی محبت میں. سب کچھ اتنا بھولا کہ میرا کاروبار آخر آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گیا، نیچے جانا شروع ہو گیا. اور نیچے جاتے 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 میری ہر چیز میری ختم ہو گئی، حتیٰ کہ میں گھر کو بیچنے لگ گیا، گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کے بیچنا شروع کر دیا. پھر حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گئی اور میں نے گھر کے ملبے کو بیچنا شروع کر دیا. اینٹیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، توڑ توڑ کے اتنا میں نے گھر باقی رکھا کہ سر چھپانے کی جگہ رہے. زچگی کا وقت تھا، زچگی کا وقت تھا. میری بیوی نے مجھے کہا کہیں سے گوشت لیا، کہیں سے شہد لیا، کہیں سے آٹا لیا، میری ضرورت ہے. اور میں بیوی کو حسرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا. میرے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ ختم. اور پتہ نہیں میری دل میں کیا ہے، میں گھر سے نکلا گھر سے، اور میرے اندر ایک کیفیت آئی کہ اب اس گھر میں اس وقت تک منہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ کر نہیں سکوں گا. بس میرے اندر یہ کیفیت آئی اور میں گھر سے نکلا، اور نکلتے میری کوئی منزل نہیں تھی. ایک شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا. مہینوں کا سفر کر کے ایک جگہ گیا. ایک جگہ جا کے میں نے مزدوری کرنا شروع کر دی. کہا کہ میں ایک مالک کے گھر گیا، اس کا گارا اٹھانا تھا، اینٹیں بنانی تھی، گارے سے اینٹیں بنانی تھی، اس کے گھر کا کام کرنا تھا. وہ تھا کوئی درویش، ایسے دیکھ کے مجھے کہنے لگا بیوی کو گوشت، شہد، آٹا تو دے آتا، ایسے چھوڑ کے آ گیا. اچھا تیرا اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا، تو ایسا کر، تو لقد جاءکم پڑھتا رہنا، تیرے کام بن جائیں گے. کہا کہ اس کی بات سے مجھے لگا تو جھٹکا کہ یہ بیوی والا واقعہ، یہ آٹے والا واقعہ، یہ گوشت والا واقعہ تو مجھے پتا ہے، اور میں اپنی بیوی کی ضروریات میں مارا ہوا ہوں اور تھکا ہوا ہوں. اس کو کیسے خبر ہے؟ اس کو تو پتہ نہیں. اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، ہلا دیا. میں مزدوری کی چلا آیا. پھر میں کبھی کبھی یہ پڑھتا رہتا تھا، اس کی بات یاد آتی تو پڑھتا رہتا تھا. سال گزرتے گئے، گزرتے گئے، گزرتے گئے، گزرتے گئے، دن رات گزرتے 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 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اور میں مالدار ہو گیا، اور بہت مالدار ہو گیا. میرے جی میں آیا کہ اپنے باقی زندگی کا وقت اپنے وطن میں جا کے گزاروں. بوڑھا ہو گیا تھا. میں آیا تو راستے میں مجھے قزاق ملے، ڈاکو ملے، اور انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا. اور میرے تن کے کپڑے تھے، میرا ہر سب کچھ ختم ہو گیا. اب پھر وہی فقیر کا فقیر، خالی کا خالی. اور ایک جگہ میں نے کھڑے ہو کے میں نے ایک بندے سے فریاد کی، قافلہ جا رہا تھا، مجھے فلاں شہر پہنچا دو گے؟ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، وسط کا، وسط، واسطی. بعض لوگوں اپنے نام کے ساتھ نا واسطی لکھتے ہیں. وسط کا رہنے والا ہوں، کیا مجھے وہاں پہنچا دو گے؟ کہنے لگا ہاں. اس شہر میں پہنچایا. میں ایسی اندازوں سے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہ پہنچا. سنیں تدبیر اور تقدیر کا نظام، ذرا اب تقدیر کا نظام شروع ہو رہا ہے، اب ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا. اور کہا کہ میں زمانے کا مارا ہوا، حالات کی گردشیں، غربت بھی دیکھی، تنگ دستی بھی دیکھی، مال دیکھا پہلے، پھر باندی سے محبت ہو گئی، پھر غربت پہ آ گیا، پھر تنگ دستی پہ آ گیا، پھر گھر بھی بیچ ڈالا، آخر گھر سے نکل گیا، منہ کر گیا کہیں. پھر میں نے مزدوریاں کی، پھر مالداری پہ آ گیا، پھر سارے مال کا نچوڑ آخر کار مجھ سے ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے لوٹ لیا.
پھر میں نے آخری عمر کی غربت اور تنگ دستی دیکھی. ابھی نہیں زندگی کی کیفیتوں میں بیوی مر گئی ہوگی، وہ بچہ پتہ نہیں پیدا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، نہ معلوم کیا حال ہوگا، کیا واقعات ہوں گے. وہی نہیں سوچوں میں اوپر نیچے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر کی طرف گیا. دیکھا تو بہت بڑا محل ہے اور باہر دکانیں ہیں اور وہ چہل پہل ہے. حیران، کاش لگتا ہے میرا مکان بک گیا. اور بہت بڑی حویلی تھی، وہ بک گیا اور کسی مالدار نے یا وزیر نے لے لیا اور اس نے اپنا گھر بنا لیا. اور مجھے اپنی مفلسی پہ اور رونا آیا، اپنے حالات پہ اور کہنا آیا. مجھے کون جانے گا. وہاں ایک دکان تھی سبزی والے کی، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. اس نے مجھے دیکھا، کہا کوئی پردیسی نظر آتے ہیں؟ کہ ہاں پردیسی ہوں. یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا مامون کی دایا کا گھر ہے. اچھا وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگا اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہ ہاں ایک بیٹا ہے. کہنے لگا وہ کون ہے؟ کہنے لگا مامون رشید کا وہ خزانچی ہے. وہ کہاں ہے؟ کہا حویلی کے اندر ہے، چلے جائیں. آپ ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں. کہنے لگا جب میں نے جوان کو دیکھا تو میں نے کہی تو میری شکل ہے، میرا بیٹا ہے. وہ گرا ہوا تھا، منشی لکھ رہے تھے، مال تولا جا رہا تھا، محل تھا عجیب و غریب. میں بھی جا کے بیٹھ گیا. انہوں نے ہاں بابا جی کیا کہتے ہو؟ میں تیرا باپ ہوں. میں اس نے دیکھا یہ میرا گھر ہے بیٹا، میں تیرا باپ ہوں. شکل ملا اپنے سے مجھ سے. اس نے ایسے ٹھنڈی آنکھ بھری اٹھ کے چلا گیا اور جا کے اپنے غلاموں کو کہا کہ اس بابے کو لے آؤ. میں نے پردے کے پیچھے آہٹ سنی. میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے پردے پڑے ہوئے، محل بڑا لاجواب مکان. مجھ سے کہنے لگے آپ میرے والد کیسے ہیں؟ بڑے نرم لہجے میں، جیسے کوئی بندہ نشانیاں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہو. کہنے بیٹا اس کا والد ایسا ہوں، میں بہترین سوداگر تھا، ایک باندی سے محبت ہو گئی، اس میں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا، سب کچھ ختم کر دیا. میں ایک پل اس سے جدا نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ میرا کاروبار ختم ہو گیا. میری غیر موجودگی میں میرا کاروبار، میرے امال، میرے نگران کھا گئے اور میں گھر توڑ کے بیچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میرا گھر بھی ختم ہو گیا. پھر میرا ایک بچہ تھا، وہ یقیناً تو ہی ہوگا، اس کی ولادت تھی اور میری بیوی نے کہا گوشت شہد اور آٹا کہیں سے لے آئیں، اور میرے پاس تھا نہیں. اور میں غم اور غیرت کے مارے منہ کر گیا اور 20 سال کے بعد واپس آیا. جب یہ بات سنی نا، پیچھے سے آ کے باندھی نے اس کو لپٹ لیا، اس پہ لپٹ گئی کہ ہاں تو ہی میری زندگی کا ساتھی ہے اور واقعی یہ تیرا بیٹا ہے اور میں ہی تیری بیوی ہوں. میں تو تیرے انتظار میں اپنی امیدیں ساری ختم کر بیٹھی تھی. اور گلے لگ کے روئی بہت زیادہ. اور میں نے اسے کہا یہ کیسے؟ کہا پتہ نہیں کوئی دعا تھی تو کر کے گیا تھا، کیا تھا، مامون پیدا ہوا، کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا، پیدا ہوا تو ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا. اس وقت کی جتنی خواتین کے بچے ہوئے تھے سب کو بلایا گیا کہ سب کے سینے میں دودھ تھا کہ شاید ان کا دودھ پی لے. اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا. دعائیں کام آ رہی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. تقدیر غالب ہو رہی ہے، اس میں روزی ہے، اس میں حفاظت ہے، اس آیت میں برکت ہے، اس آیت میں کفایت ہے، اس آیت میں کفالت ہے، اس آیت میں غیبی نظام وابستہ ہے، غیبی نظام ہے اس آیت میں. کہا پھر مجھے بلایا گیا اور جب میں نے مامون کو دودھ، تو مامون نے دودھ پینا شروع کر دیا. بس ایک پل میں میری حیثیت شاہی دائیا کی بن گئی، میری حیثیت شاہی ہو گئی.
غربت کی ماری، تنگ دستیوں کی ماری ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بچہ جنا تھا۔ اب میرا بچہ بھی مامون کے ساتھ پل رہا اور میں بھی بادشاہ ہارون کے گھر میں پل رہی کہ ہارون کے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے اور میرے بغیر دودھ ملتا نہیں۔ ایک طرف سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک طرف سے مامون کو دودھ پلاتی تھی۔ شاہی طاقت میں میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، بڑھتے 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 حتیٰ کہ یہ سارا محل وہی ہے، یہ سارا تاج اور سارا تخت یہ وہی ہے کہ مامون کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا تھا۔ وہ دودھ کا پلانا میرے نصیب میں آیا، اور میرے نصیب کے پیچھے کیا تھا؟ کہا تیرے نصیب کے پیچھے تھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ تھا، میں خالی ہو گیا، خالی گیا تھا اور خالی آیا، بڑا کمایا، خالی ہو کے خالی آیا، جب آیا تو اپنے گھر کو بھرا پایا۔ یہ تقدیر ہے اور یہ تدبیر ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں غیرت ہے مجھے، میں کچھ نہ دے سکا، حیرت ہے مجھ پہ، میں کچھ نہ دے سکا، نکل جاؤں یہاں سے اور نکل کے جا کے اپنی نسلوں کے لیے کچھ کما کے لاؤں، کما کے لاؤں۔ پر ساری کمائی ڈاکو لے گئے، اس کی ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں اور عرشی ساری تدبیریں کامیاب ہو گئیں۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، میں کسی بندے کا احسان لوٹاتا ہوں۔ تو نے میرا نام پڑھا ہے اور میرے حبیب کے اوپر تو نے اتنی برکت والا نام، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعت ہے، قرآن کی نعت ہے، والضحیٰ نعت ہے، واللیل نعت ہے، یا ایھا المدثر نعت ہے، یا ایھا المزمل نعت ہے، میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے، اور یہ سب سے بڑی نعت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ۔ یہ نعت ہے میرے مدینے والے کی شان ہے۔ نسلوں میں رزق ملتا ہے، نسلوں میں برکتیں ملتی ہیں، اور نسلوں سے فقر مٹتا ہے، فاقے مٹتے ہیں، غربت اور تنگ دستی مٹتی ہے نسلوں سے۔